من غضب الجبار ومن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبا القاسم محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون باواز بلند صلوات حمد و ثنا ہے اس ذات واجب الوجود کے لیے، وہ ذات جو ذہن میں آتی نہیں، فکر میں سماتی نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، دائرے تخیل وہاں تک پہنچ سکتا نہیں، زمانی وہ نہیں، مکانی وہ نہیں، جگہ میں گھرا ہوا نہیں، لائق اشارہ نہیں، قابل تجزیہ نہیں، حلول ممکن نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہستیوں کو خلق فرما کے انہیں ہمارا ہادی امام رہنما پیشوا بنا کے دنیا والوں کو یہ بتایا، دنیا والوں انہیں دیکھتے چلے جاؤ اور ہدایت کے رستوں کو طے کرتے چلے جاؤ۔ سامعین اکرام قدر، علم، شعور اور تشیع کے عنوان سے ہمارا یہ سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے، اور اپنی گفتگو کو سابقہ گفتگو سے متصل کرنے کے لیے تمہیداً کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ وہ کریم اللہ، وہ کریم پروردگار کہ جس کی نعمتیں اس قدر بے شمار کہ انسان ان نعمتوں کو شمار کرنے سے قاصر، کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، یہ زمین اللہ کی نعمت، یہ آسمان اللہ کی نعمت، یہ سورج اللہ کی نعمت، یہ ستارے اللہ کی نعمت، یہ سیارے اللہ کی نعمت، یہ زندگی اللہ کی نعمت، یہ موت اللہ کی نعمت، یہ حیات اللہ کی نعمت، یہ سانس لینا یہ اللہ کی نعمت، انسان چل رہا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، انسان بول رہا ہے تو اللہ کی نعمت ہے، انسان سن رہا ہے تو اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی اور فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن اپنی کسی بھی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں کہا یہ میرا احسان ہے۔
اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، لیکن کسی مقام پر بھی اپنی نعمت پر اپنے احسان کا تذکرہ نہیں کیا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ یہ زمین نعمت ہے، احسان نہیں۔ سورج نعمت ہے، احسان نہیں۔ ستارے نعمت ہے، احسان نہیں۔ ستارے نعمت ہے، احسان نہیں۔ یہ زندگی نعمت ہے، احسان نہیں۔ یہ موت نعمت ہے، احسان نہیں۔ لیکن قرآن میں مجھے ایک مقام وہ ملا جہاں پروردگار اپنے احسان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ میرا مومنوں پر احسان ہے، میں نے اپنے محمد کو ان میں نبی بنا کے بھیجا۔ یہ میرا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ یا علی یا علی یا علی، حق حیدر۔ یہ میرا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یہ میرا ان مؤمنوں پر احسان ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو، میں نے اپنے محمد کو ان میں نبی بنا کے بھیجا۔ اور یہ اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ نعمتیں گنوائیں لیکن کہیں پر احسان کا تذکرہ نہیں کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ میں نے اپنی پہلی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہادیوں کو پیدا کیا۔ انسان کو خلق کرنے سے پہلے ہادی بنائے تاکہ آنے والا کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے جب میں دنیا میں آیا تھا کوئی ہادی تو تھا نہیں، میری ہدایت کون کرتا، مجھے رستہ کون بتاتا، میں کیسے سیدھے رستے پہ جاتا۔ اور پھر اگر اللہ بندوں کو پیدا کر دیتا اور ہادی بعد میں بناتا تو بندہ اعتراض کر سکتا میرا اللہ جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے جب تو نے ہادی تو بھیجا ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے ہدایت کا بندوبست پہلے کیا، ہادی پہلے بھیجے، ہدایت لینے والے بعد میں اللہ نے بھیجے۔ تو یہ کیسا ہدایت کا سلسلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہادیوں کو پہلے خلق کیا اور ہدایت لینے والے بعد میں آئے، اور اللہ نے پھر ان ہادیوں کے ذریعے انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا۔ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اچھا ہم تو دور کی بات، اللہ نے یہ آل محمد جیسی ہستی ہمیں عطا کی اور دنیا والوں کو بتایا اے دنیا والوں صرف تم ہی زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سیکھتے، تم ہی آل محمد سے نہیں سیکھتے، فرشتوں نے بھی انہی سے سیکھا۔ فرشتوں نے بھی اللہ کی تعریف کا طریقہ آل محمد سے سیکھا۔ اور یہ تسبیح کیسے کی جاتی ہے، جو فرشتے تسبیح کرتے ہیں نا، یہ کیسے کی جاتی، کس نے سکھایا، یہ کہاں سے سیکھا؟ کہا رسول اللہ فرماتے ہیں فسبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا۔ اللہ نے جب ہمیں خلق فرمایا نا، ہم اللہ کی تسبیح و تقدیس کیا کرتے تھے، پھر ہمیں دیکھ کے فرشتے بھی تقدیس کرتے تھے، ہمیں دیکھ کے فرشتے بھی تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اور کیسے تسبیح پڑھتے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، پیغمبر گرامی اسلام تشریف فرما ہیں اور پیغمبر کے سامنے جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں، دو زانوں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے کوئی شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ جبرائیل پیغمبر کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور امیر المؤمنین علیہ السلام داخل ہوئے۔ امیر المؤمنین کا داخل ہونا تھا کہ جبرائیل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ جبرائیل کا کھڑا ہونا تھا تو پیغمبر نے پوچھا ارے اے جبرائیل تو کھڑا کیوں ہو گیا؟ اور جبرائیل نے جب کھڑے ہونے کی وجہ بتائی، ان لہو علی حق و تعلیم، کیونکہ آنے والا وہ ہے جس سے میں نے تعلیم لی، آنے والا وہ ہے جو میرا استاد ہے۔ کہ کیسے استاد؟ کہ جب اللہ نے مجھے خلق کیا تو خلقت کے وقت میں جانتا نہیں تھا کہ مجھے کہنا کیا ہے۔ جب اللہ نے پوچھا بتا من انتا و من انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں، میں نہیں جانتا تھا۔ میں حیران کھڑا تھا کہ کوئی نورانی شخصیت آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ یوں بیان کر انت رب الجمیل و اسمک الجمیل و انا جبرائیل
واسمی جبرائیل وانا عبدک الذلیل۔ اللہ نے کیسے طریقہ بتایا کہ اے جبرائیل ایسے کہے کہ میں جبرائیل ہوں، تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو میرا جلیل رب ہے۔ میں تیرا ذلیل سا بندہ ہوں، تو میرا جلیل رب ہے۔ مجھے وہ جو تسبیح کا طریقہ بتایا وہ اس نورانی شخصیت نے بتایا۔ مجھے رب کی تقدیس کا طریقہ بتایا تو علی ابن ابی طالب نے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے خلق فرمایا اور حکم دیا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدُونَ، کہ جب میں اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سارے کے سارے سجدے میں گر جانا۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور کافرین میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق فرمایا تو خلقت حضرت آدم کے وقت حضرت آدم کا سر جھکا ہوا تھا۔ آواز رب العزت آئی ارفع رأسک یا آدم، اے آدم ذرا اپنے سر کو اٹھا۔ جب حضرت آدم نے سر کو اٹھایا کیا دیکھا؟ نور یطوف حول عرش الرحمن، ایک نور ہے جو پروردگار کی عرش کا طواف کر رہا ہے۔ حضرت آدم نے سوال کیا پروردگار ابو البشر تو میں ہوں، بشریت میں سب سے پہلے تو نے میرے نور کو خلق کیا، تو نے مجھے خلق کیا، یہ نور کس کا ہے جو تیرے عرش کا طواف کر رہا ہے؟ تو آواز رب العزت آئی لولاہم لما خلقتک یا آدم، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ اگر یہ نہ ہوتے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لولاہم لما خلقتک یا آدم، اے آدم اگر یہ نہ ہوتے میں تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ تو معلومہ کوئی ایسی ہستیاں تھیں جو وجہ تخلیق کائنات تھیں کہ جن کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، اور پھر وہ وہی ہستیاں تھیں کہ جن کے بارے میں حدیث قصہ جب پڑھتے ہو تو حدیث قصہ میں ملتا ہے جب باری باری سارے چادر تطہیر میں آ گئے، پیغمبر گرام اسلام تشریف لائے وہ چادر تطہیر میں، اور پھر باری باری آئے امام حسن آئے، علی ابن ابی طالب آئے کہ میں اپنے بھائی کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ تو کہا لگتا ہے میرا بھائی موجود ہے، کہا وہ زیر قصہ موجود ہیں۔ جناب علی مرتضیٰ بھی زیر قصہ آ گئے، جناب فاطمہ الزہرا بھی آ گئیں، امام حسن اور حسین بھی آ گئے۔ جب سارے چادر تطہیر میں آ گئے تو اس وقت پیغمبر کی زوجہ مبارکہ، اور وہ زوجہ جو پیغمبر سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور پیغمبر کی وفادار زوجہ، جب یہ کہا کہ اے رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی داخل ہو جاؤں، تو پیغمبر نے کہا انت علی خیر، تو خیر پر ہے لیکن اندر نہیں آ سکتی۔ انت علی خیر، تو خیر پر ہے، نیکی کے رستے پر ہے، تو سیدھے رستے پر ہے، لیکن چادر تطہیر میں نہیں آ سکتی۔ فلم مکتملنا جمیعا تحت کسا اخذ بی رسول اللہ بیدی، پھر اللہ کے رسول نے وہ پکڑا اور پکار کر کیا کہا؟ اللہم ان ہاؤلائی اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم ان حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وحرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم انہم منی وانا منہم فجعل صلواتکا وبرکاتکا ورضوانکا وغفرانکا علی وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ پیغمبر نے کہا اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے خاص لوگ ہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا جسم میرا جسم، ان کا روح ان کی روح میری روح ہے، ان پر درود اور سلام نازل کر، یہ میری اہل بیت ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے پھر قسم کھا کے کہا اے میرے حبیب میں نے کائنات ساری ان کے صدقے میں بنائی، اب جو بندہ ان کی بنائی ہوئی کائنات میں رہ کر ان سے محبت نہ کرے وہ حلالی نہیں ہو سکتا۔
शुमार। इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, ये मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। ये मेरा जिस्म का हिस्सा है, इनका गोश्त मेरा गोश्त, इनका खून मेरा खून। इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, मैं इनसे हूँ और ये मुझसे हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कसम खाई कि मैंने जो कुछ बनाया, इन्नी मा खलक़तु समाअम मबनियतन वला अर्दम मदहियतम वला कमरम मुनीरम वला शम्सम मुज़ियतम वला फलकन यदूरु वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मुहब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसम खा के कह रहे, कसम है मुझे, न मैंने ज़मीन बनाई, न आसमान बनाया, न सितारे बनाए, न चांद, न सूरज, ये कायनात की कोई चीज नहीं बनाई। अगर मैंने बनाई तो इनकी मोहब्बत में बनाई, इनकी मोहब्बत में खल्की। ये कायनात बनी इनके सदके में है। और मैं ये क्यों ना जुमला कहूँ, अल्लाह ने ये जितनी भी चीज़ें अता की हैं, हमारे पास रिज्क है, ये दौलत है, ये माल है, हम तो रिज्क समझते हैं सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को। ये रोटी रिज्क है, ये गंदम रिज्क है, नहीं। हम जब दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियादतन फ़िल इल्म व सिहतन फ़िल जिस्म व तूलन फ़िल हयात, ये इंसान की ज़िंदगी भी रिज्क है, इंसान की मौत भी इंसान का रिज्क है, इंसान के जिस्म की सेहत इंसान का रिज्क है। यानी अगर इंसान को अल्लाह रिज्क दे रहा है, यानी अगर उसे रिज्क मिल रहा है तो ये भी रिज्क है। खाने की चीज़ मिल रही है तो भी रिज्क है, माल मिल रहा है तो भी रिज्क है, औलाद मिल रही है तो भी रिज्क है। यानी जो चीज़ मिल रही है ये सारे का सारा रिज्क है। और अल्लाह और अमीरुल मोमिनीन और आइम्मा से जो रिवायत हैं, फरमाया बिना अंज़ल अल्लाह रिज्क, अल्लाह जो भी तुम्हें रिज्क दे रहा है वो हमारे सदके में दे रहा है। तो भाई जो भी कायनात को रिज्क मिल रहा है ये सारे का सारा आले मोहम्मद के सदके में है। तुझे औलाद मिली तो ये रिज्क है, मैदा हजम कर रहा है तो रिज्क है, तू खाना खा रहा है तो ये रिज्क है। तो भाई अल्लाह ने जो भी कायनात की चीजें दी वो तुझे आले मोहम्मद के सदके में मिली। तो फिर लानत न करूं ऐसी जुबान पे जो खाती भी अली का नाम के है, और लानत करूं उस जबान पे जो खाती अली का नाम पे है, बकवास भी अली के नाम पे। ये जो भी है इनके सदके में अल्लाह दिया है, देने वाला वो है, देता इनके सदके में है। अल्लाह इनके सदके में अता करता है। ये रिज्क मिला, ये दौलत मिली, ये माल मिला, ये औलाद मिली, अल्लाह ने इनके सदके में अता की। और फिर यही तो वजह है जो मैं कल अर्ज़ कर रहा था, कल की बात से मुत्तसिल करके और अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जितनी हैं ये सारी निशानियां हैं, और निशानियां इंसान को मंजिल तक ले जाने का एक रास्ता होती हैं। और फिर ये ऐसी हस्तियां हैं, ये ऐसी हस्तियां हैं जो हमेशा हक और सच की निशानी रही हैं। हर दौर में अगर हक की निशानी को देखना है तो आले मोहम्मद को देखो। हक को तलाश करने की जरूरत नहीं कि हक कहाँ है, ये देखो आले मोहम्मद कहाँ है। जहां आले मोहम्मद है वहीं हक है, और ये हक और सच की निशानी है। हक का मतलब ये है वो कि जो किसी भी दौर में मिट न सके। हक की तारीफ जो किसी दौर में न मिट सके उसे हक कहते हैं। हक हो और मिट जाए हो नहीं सकता, और बातिल का मतलब ही मिट जाना होता है। वो बातिल की चमक आरजी होती है लेकिन बातिल मिट जाता है, हक हमेशा जिंदा रोशन रहता है। हक हो और मिट जाए, हक हो और खत्म हो जाए, हो नहीं सकता। इसीलिए तो तफसीर लिखने वाले और जो शरह लिखते हैं नहजुल बलागा की, इब्ने अबिल हदीद मोतज़ली कहते हैं, ए अली मैंने तेरी जिंदगी पढ़ी है, मैं हैरान हूं कि लोग तेरे खिलाफ, बोलने वाले तेरे खिलाफ, लिखने वाले तेरे खिलाफ, मुअर्रिख तेरे खिलाफ, मिंबरों पर तेरे खिलाफ बात की गई। 1400 साल गुजर जाने के बाद भी जैसे कल अली जिंदाबाद था वैसे आज जिंदाबाद है। मैं कहता हूं ये अली का नाम कभी नहीं मिट सकता। अली कल भी जिंदाबाद था, अली आज भी जिंदाबाद है और कयामत तक रहेगा, क्योंकि जब तक
خانہ کعبہ رہے گا علی زندہ باد رہے گا، جب تک مسجد رہے گی علی زندہ باد رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد رہے گی، جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد رہے گی۔ مدد حق ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی، مدد حق ہے۔ یہ ہمیشہ حق کی علامت ہیں، ہمیشہ سچائی کی علامت ہیں، اور یہ تو ایسے سچے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ قرآن کہہ رہے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، لیکن میں یہاں فرق بتانا چاہتا ہوں۔ ہماری عقیدت ہے، ہم کہتے ہیں اصحاب بھی سچے ہیں، اصحاب سچے ہیں، ابو ذر سچے نہیں ہیں، مقداد سچے نہیں ہیں، کمبر سچے نہیں ہیں، اور میں نہیں، رسول اللہ نے کہا تھا آسمان نے کسی ایسے پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی ایسے کا بوجھ ہی برداشت نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ بھئی اصحاب بھی سچے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے تشیعوں کا، اصحاب بھی سچے ہیں، آل محمد بھی سچے ہیں۔ پھر ان کی سچائی میں فرق کیا ہے کہ اصحاب وہ بولتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، اور آل محمد جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ جو بولتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ اور اگر یقین نہیں تو جب شہزادوں نے کہا اماں ہمارے کپڑے کہاں ہیں، کہا درزی لینے گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، کپڑے حاضر ہو گئے۔ یہ جو بولتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ سچ ہے، کیونکہ یہ سچائی کی علامت ہیں، اور یہ ایسی ہستیاں ہیں، ایسی ہستیاں کہ جن کے ذکر کو اللہ نے عبادت قرار دیا۔ اللہ نے ان کے ذکر کو عبادت کہا۔ عبادت کی تعریف معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ عبادت کی تعریف کل فکر او قول او عمل یلاحظ فیہ رضا اللہ، ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ سوچ جس میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا جائے وہ عبادت ہے۔ عبادت جس میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا جائے وہ عبادت ہے، اور اللہ ان کے ذکر کو عبادت قرار دے رہا ہے۔ یا رک کر ایک جملہ کہتا چلوں، یہ ساری کائنات کس لیے عمل کرتی ہے؟ کس لیے کرتی ہے؟ اللہ کی رضا ہو سکتی، عبادت کرتی ہے نا۔ اچھا، اللہ نے یہ کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے کہا انسان اس کائنات میں جو کچھ بنایا تیرے لیے بنایا۔ یہ کائنات کا محور کون ہے؟ کائنات کا محور انسان ہے۔ انسان کا محور فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو کائنات کا محور انسان، انسان کا محور عبادت، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ جو میں نے عرض کیا، ہر وہ کام، ہر وہ سوچ، ہر وہ فکر، ہر وہ عمل جس میں اللہ کی رضا شامل ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو کائنات کا محور انسان، انسان کا محور عبادت، عبادت کا محور اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کسے ملے گی؟ فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی من ارضاہا فقد ارضانی ومن ارضانی فقد ارض اللہ، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ تو کائنات کا محور انسان، انسان کا محور عبادت، عبادت کا محور اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا اسے ملے گی جس پہ فاطمہ محور اللہ نے ان کے ذکر کو عبادت قرار دیا۔ یہ وہ ہستیاں
کہ جن کے ذکر کو اللہ نے عبادت قرار دیا، وہ اور یہ وہ علی، ہم نام علی کی ہی تو بات کر رہے ہیں، اور اس نام علی سے حسین ابن علی کو کوئی اتنی محبت تھی، کہتے تھے اللہ اگر مجھے 100 بیٹے دیتا ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، علی زین العابدین، علی اکبر، علی اصغر۔ آج جس ہستی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو، خدا کی قسم حسین ابن علی نے کربلا میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا، عباس کے بازو دے دیے، قاسم کو شہید، اون و محمد شہید ہو گئے، بڑی بڑی قربانیاں دے چکے، لیکن ابھی تک حسین کی قربانی مکمل نہ ہوئی۔ اور اکثر جب بادشاہ کوئی خط لکھتا ہے نا، خط لکھنے کے بعد آخر پہ ایک مہر ثبت کرتا ہے نا، خدا کی قسم حسین ابن علی نے بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد اصغر کی قربانی سے اس پہ مہر ثبت کر دی۔ خدا کی قسم ایسی یہ قربانی ہے جس کو یاد کر کے آج بھی امام زمانہ خون کے آنسو روتے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور یہ وہ قربانی ہے جس نے امام زمانہ تک اثر کیا ہے۔ آج بھی پردہ غیب میں تیرا میرا امام اس کو یاد کر کے روتا ہے، کیا قصور تھا 6 مہینے کے اصغر کا۔ جی بھر کے، میں کہتا ہوں جی بھر کے گریا کرو، کچھ دنوں کا مہمان ہے نا، اللہ جانے اگلے سال کسے رونے کا موقع ملے نہ ملے، پھر کون اس فرش عذاب پہ آئے نہ آئے، آج جی بھر کے گریا کرو۔ اور خدا کی قسم باب الحوائج ہے یہ امام، باب الحوائج ہے جناب علی اصغر، حاجتوں کا دروازہ ہے، مانگو جھولیاں پھیلا کے۔ اللہ جناب علی اصغر کے صدقے میں جس کی اولاد نہیں ہے اسے اولاد نرینہ عطا فرمائے، مانگو، آج باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے۔ خدا کی قسم وہ منظر آیا کہ جب شب عاشور آئی تو شب عاشور حسین باری باری خیموں کا چکر لگا رہے تھے، اس خیمے کے پاس آئے جو جناب رباب کا خیمہ تھا، کیا منظر دیکھا کہ جھولے پہ سر رکھ کے جناب رباب زاروں قطار روئے جا رہی ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا نا حسین آئے اور آ کر پوچھا اے ام رباب روتی کیوں ہے؟ جب یہ جملہ کہا نا کہ روتی اس لیے ہوں، ام لیلہ کے پاس اکبر ہے، ام فروہ کے پاس قاسم ہے، زینب کے پاس اون و محمد ہیں، کل وہ میدان میں جائیں گے اور قربانیاں پیش کریں گے، زہرا کے سامنے سرخرو ہوں گے، میرا بچہ تو چل کے میدان میں بھی نہیں جا سکتا، اور کاش میرا بچہ بھی بڑا ہوتا، وہ کل آپ کی مدد کو جاتا۔ حسین کچھ نہیں بولے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے نا، شاید حسین یہ کہنا چاہ رہے تھے اے ام رباب پریشان کی ہوتی ہے، کل اصغر وہ کارنامہ کرے گا جو اکبر بھی نہ کر سکے گا، اور کل علی اصغر وہ کام کرے گا اور جو اون و محمد بھی نہ کر سکے۔ پس ازاداروں آ گیا صبح عاشور کا دن، اور روایت کہتی ہے اور جب استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی استغاثے پہ لبئی کہنے والا، اور پھر اتنا درد بھرا جملہ کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی رسول کی بیٹیوں کے چادروں کو بچانے والا۔ اور جب یہ جملہ دہرایا اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا، اور بابا کیوں استغاثے دے رہے، ابھی اصغر زندہ ہے۔ اور یہ جملہ کہا نا کہ لاؤ ام رباب میں اصغر کو پانی پلاتا ہوں، ابا کا دامن ڈالا اور اپنے اصغر کو چھپایا اور فوج اشقیہ کی طرف لے جا رہے تھے۔ روایت کہتی ہے ابا کا جو دامن ڈالا تھا نا، یہ منظر دیکھا نا لوگ ہنسنے لگے، اور شاید حسین تھک چکا ہے، اب شاید حسین منت کرنا چاہ رہا ہے، اور منت کے لیے قرآن اٹھا کے لے آیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، لگتا ہے حسین اب منت کرنے کے لیے قرآن اٹھا کے لایا ہے۔ ابا کا دامن ہٹایا، خدا کی قسم جن کی چھوٹی اولاد ہے نا
وہ اس بات کو سمجھوگے باپ خود پیاسا رہ سکتا ہے، لیکن اگر چھوٹا بچہ ہونا باپ کبھی برداشت نہیں کر سکتا اس کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہو۔ مجھے انصاف سے بتاؤ کتنا کو پانی چاہیے ہوتا ہے 6 مہینے کے بچے کو؟ ماں کیا کرتی ہے؟ پانی میں انگلی ڈھبوتی ہے اور لبوں پر لگاتی ہے، اور بس اتنا ہی پانی چاہیے تھا اصغر کو۔ بہتا ہوا دریا تھا اور بابا پانی پلانے کے لیے آیا اور کتنی درد بھرے جملے کہے، "ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر"۔ او حسین پہ رحم نہیں کرتے۔